آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں شامل۔ سابق وزیر سکندر عمرانی سمیت کئی اہم شخصیات کا بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ معاملہ واپس احتساب عدالت بھیجنے کی استدعا مسترد۔ نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ قابل ادا تنخواہ کی دستاویز کی تصدیق نہیں کی گئی۔ نیب نے نقول پر انحصار کیا، دلائل مکمل۔ عدالت 12 دسمبر کو نیب کے دلائل سنے گی۔ ٹک ٹاک، گالم گلوچ اور گیٹ نمبر 4 والی سیاست نہیں آتی، نہ کسی اور کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو کے شانگلہ سے سیاسی مخالفین پر وار، بولے معاشی بحران بدترین ہوتا جا رہا ہے اور پرانے سیاستدان آج بھی آنا کی سیاست کر رہے ہیں۔ افواہوں پر نہ جائیں، پولنگ 8 فروری کو ہوگی، چند روز میں شیڈول جاری ہو جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی عوام سے حق رائے دہی استعمال کرنے کی اپیل، بولے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ میں اہم ترین کیس سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت عظمیٰ 12 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس سنے گی۔ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے، امن و استحکام کے لیے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں، خون کے آخری قطرے تک ملک کی حفاظت کریں گے۔ سپاہی سالار کا واضح پیغام۔ جنرل عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن سلامتی اور معیشت کو شدید متاثر کر رہے ہیں، ان کی واپسی کا فیصلہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کی ملاقات۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، افغان عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپس اور مساجد پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 350 فلسطینی شہید، تعداد 17,177 تک جا پہنچی۔ ایک طرف اسرائیلی حملے، دوسری طرف قحط کی صورتحال، غزہ کا بدترین حال۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 97% شہریوں کو مناسب خوراک نہیں مل رہی۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مزاحمت جاری رہے گی، غزہ بھر میں شدید لڑائی جاری ہے، حماس کا اعلان۔ مجاہدین نے 3 روز میں 72 اسرائیلی گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ماہ میں 5 لاکھ اسرائیلی شہری ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ سیاحت 76% اور پروازیں 80% کم ہو گئیں۔ 9.5 لاکھ نوکریاں بھی ختم۔ مسلم امہ کا احتجاج اور شدید رد عمل رنگ لے آیا۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار، پارلیمنٹ نے توہین قرآن پر پابندی کا بل منظور کر دیا۔ ڈینش وزارت انصاف کے مطابق نئے قانون کے تحت کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی جرم تصور ہوگی۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ آڈیو لیکس کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا FIA کو فورنزک کا حکم۔ آڈیو کس نے ریلیز کی، DG ISI کو رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت۔ FIA، پیمرا اور PTA کو نوٹس جاری۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور قیمتی جان چلی گئی۔ جوہر چورنگی کے قریب کار سواروں کو لوٹنے کی کوشش، نہ رکنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر ڈالی، ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ کراچی عائشہ منزل پر شاپنگ سینٹر میں آتے زدگی کا مقدمہ درج۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متاثرہ عمارت کو 4 منزل تک قابل رہائش قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا متاثرہ شاپنگ مال کا دورہ، کہا متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی تنقید، کہا کراچی پر 15 سال سے شہر کے باہر والوں کا قبضہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ ہولناک آتی زدگی پر سٹی کاؤنسل میں اپوزیشن کا احتجاج، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے۔ حارث رؤوف ہمارا اثاثہ ہیں، ان کا کریئر ختم کرنے نہیں آئے۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض کہتے ہیں کہ حارث کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر شو کاز دیا۔ شان مسعود کی کپتانی پر سوالات ہو رہے تھے، سب نے دیکھ لیا وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔
اور دبئی میں کوپ 28 کانفرنس سسٹینیبل کے عنوان سے منفرد فیشن شو، حسین ماڈلز کا ماحولیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ لباس تیار کرنے کا پیغام، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی ترغیب دی۔